فوج سے صاحب آپ کی حکومت حیران پریشان نہیں ہے؟ اور آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے جب اب نواز شریف صاحب نے اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں جیسی انہوں نے کل کوئٹہ کے جلسے میں کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 جلسے ہوئے ہیں، 3 جلسوں میں 3 جو باتیں ہوئیں. پہلے جلسے میں جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی اور کہا کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں ملوث ہے اور یہ کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے. دوسرے جلسے میں محمود اچکزئی صاحب نے کہا کہ وہ اردو کو قومی زبان ہی نہیں مانتے، اور کراچی میں انہوں نے پوری جو اپنی تقریر تھی وہ اردو زبان کے خلاف کی. اور تیسری جلسے میں پھر آ کے یہاں پہ کہا گیا کہ بلوچستان کو آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں. اب 3 جلسوں میں یہ 3 نیریٹو جو آئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان تینوں نے احمد ملک صاحب جیسے جو بیلنس سوچ رکھنے والے جو سیاسی کارکن ہیں ان کو ایک ڈائلما میں مبتلا کر دیا ہے. نہ تو وہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک اوپنلی کرٹیسزم ان کا کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ ان کے بیانیے کو اپنا سکتے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ان کی جو ایک نیریٹو یا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے نواز شریف اور پھر مریم بی بی، اس کی جو شیپ کرنے تھا، وہ جو دلائل بنانے تھے، وہ میرا خیال ہے ان کو، چونکہ وہ لنڈن میں ہیں اور غصے میں ہیں، اور غصے میں آپ کبھی بھی اپنی دلیل جو ہے وہ صحیح نہیں بنا سکتے. سو ناٹ ود اسٹینڈنگ کہ میرے خیال میں جو اس میں گفتگو ہوئی ہے اس سے تو پی ایم ایل این کے اپنے لوگ ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس بیانیے سے، اس نیریٹو سے ایک اتفاق کرے. اور پھر دیکھیے تھوڑی آپ کو ہسٹری بھی دیکھنا پڑے گی. نواز شریف صاحب جو بات کرتے ہیں کہ وہ دراصل صرف جو ہے وہ آرمی چیف یا ڈی جی آئی کے اوپر کا تنقید ہے، ہماری ادارے کے اوپر نہیں ہے. آپ دیکھیے آپ کی جنرل آصف نواز صاحب سے جب ہوا، ان کے ساتھ آپ کی اتنی لڑائی ہوئی کہ ان کی بیگم نے اور ان کے بھائی نے یہ اپلیکیشن دی کہ ان کی باڈی کو ایگزیوم کیا جائے، کیونکہ ان کو شک ہے کہ نواز شریف نے جنرل آصف نواز صاحب کو زہر دیا. اس کے بعد جو وحید کاکڑ صاحب آئے، ان کے ساتھ آپ کی جو لڑائی ہوئی. اس کے بعد جہانگیر کرامت صاحب سے آپ کی لڑائی ہوئی. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب سے آپ کی لڑائی ہوئی. اس کے بعد راحیل شریف صاحب کے بارے میں، ظہیر الاسلام صاحب کے بارے میں آپ کی اوپینین جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اور اب آپ کو گلا ہے جنرل باجوہ صاحب سے، جنرل فیض صاحب سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ساری ہی فوج کی لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کی امیدوں پہ پوری نہیں اتری، یا آپ کی امیدیں ہی کچھ زیادہ تھی؟ اب جو اصل بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا جو سارا ایک سیاست رہی ہے، وہ ہمیشہ فوج کو بجائے اس کے کہ ہم پولیس کے سٹینڈرڈز کو میرٹوکریسی لے کے آئے اور ان کو ایک فوج کی طرح ایک منظم ادارہ بنائے اور پولیس ریفارمز لے کے آئیں، آپ فوج کو پولیس بنانے کا خواب لے کے اٹھتے ہیں. اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی کبھی بھی کسی اداروں کے سربراہان سے نہیں بن سکی، کیونکہ فوج کے اندر جو بھی ہے اس کے اندر ایک میرٹ کا نظام ہے، اور اس کے اندر جتنے لوگ بھی لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں، میجر جنرل بنتے ہیں، بریگیڈیئرز بنتے ہیں، کرنلز بنتے ہیں، وہ ایک خصوصی نظام کے تحت بنتے ہیں. وہ ایسے نہیں بن جاتے جس طرح سے نواز شریف صاحب خود بنے ہیں. اسی طرح سے نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ فوج اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کرے سوائے اس غلطی کے جو نواز شریف کو بنا کے فوج نے کی. باقی تمام غلطیوں کا وہ حساب مانگتے ہیں، اس غلطی کو اپریشیٹ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں انہوں نے جنم لیا، ان کی سیاست نے جنم لیا. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ایک اوور آل پالیٹکس کو جس طریقے سے پولرائز کر رہے ہیں نواز شریف اور مریم نواز، احمد ملک صاحب جیسے جو ایک سمجھیے کہ مثبت اوپینین رکھنے والے جو لیڈرز ہیں اور جن کے خاندانوں نے مسلم لیگ کے لیے، نواز شریف صاحب کا تو شاید 1987-88 سے پہلے یا 85 سے پہلے مسلم لیگ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لیکن جیسے احمد ملک صاحب ہیں یا باقی وہ لوگ جنہوں نے مسلم لیگ سے جن کا نسلوں کا تعلق ہے، جن کی انڈیپینڈنس کی تحریک میں جن کا کردار رہا ہے، ان خاندانوں کے لیے نواز شریف مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اور آگے چل کے اگر انہوں نے اپنے رویے کو تبدیل نہیں کیا، اس سے مشکلات اور بڑھیں گی. ملک احمد خان صاحب، یہ فواد چودھری صاحب نے بہت ہی دلچسپ ایک واقعہ، ایک پوری تاریخ ہمیں یاد کروائی ہے کہ گزشتہ 40 برس میں 30-35 برس میں آرمی کے چیف اور ہیڈز تو بدلتے رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب وہی ایک انسان ہیں، وہی ایک شخص ہیں جن کی کسی بھی دور میں کسی سے بھی نہیں بنی.
انہوں نے باقاعدہ نام لے کے آپ کو آصف نواز جنجوعہ، جہانگیر خان کرامت، جہانگیر کرامت، کاکڑ صاحب، جنرل مشرف، راحیل شریف، جنرل باجوہ، یہ تو 30-35 برس کے ٹائم پیریڈ میں تمام شخصیات بدل گئی ہیں. نواز شریف صاحب واحد شخص ہیں جس کی کسی سے نہیں بنی. اس کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ میں تھینک فواد فار کہ وہ جو بات کر رہے ہیں، انہوں نے 3 دفعہ یہ بات کی، اور مجھے اس پہ اس کی وجہ کیا ہے، اب غالباً یہاں پر کوئی اور صاحب بیٹھے ہوتے طریقے انصاف سے تو شاید مجھے بھی بات کرنے میں دقت ہوتی، اور آپ کا جو یہ پورا پروگرام ہے وہ کسی اور سے چلا جاتا. مشکل یہاں یہ ہے کہ دس میکس اٹ مور آف اے کیس کہ نواز شریف obviously الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، 3 ٹائم الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، تو پھر آرمی چیفز کے ساتھ جب ان کی نہیں بنتی تو ان کے ساتھ جب ان کے کوئی ڈسپیوٹس کے ریزنز آتے ہیں سامنے تو سول ملٹری ریلیشن شپ پہ بحث ہونی چاہیے. اگر ایک پرائم منسٹر جن کی بار بار یہ سچویشن بن رہی ہے تو ان کی سول ملٹری ریلیشن شپ پہ جو ان کی اوپینین ہے وہ ایک معنی رکھتی ہے، اور اگر وہ معنی یہ ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کو یہ بھی شکوہ ہے کہ جیسے بھی فواد نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب خود کیونکہ فوج کی ایک غلطی تھے، تو پھر اس پہ تو اٹ میکس اٹ اے مور کیس آف اے ٹروتھ کمیشن. اور جو بات میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں مداخلت ہے، اب لیونگ اسائڈ نیمز پرسنس کو ایک وقتی طور پہ فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ اس وقت چھوڑ دیں کہ ابھی بات جنرل باجوہ کی ہے، میرا ان سے کوئی ذاتی تعلق ہو سکتا ہے، میں جھک کے بات کر سکتا ہوں، ڈی جی آئی کی ہے، فواد کا ان سے تعلق ہو سکتا ہے، میاں نواز شریف صاحب میری پارٹی کے لیڈر ہیں، بٹ گوئنگ ان ٹو دیز ڈیٹیلز، اس سے پہلے کیا ہم ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، کیا ہم کانسٹیٹیوشن کی بالادستی مانگتے ہیں، کیا ہم اسمبلیز کے ممبر ہیں، کیا ہم پاکستانی ہیں، تو ہمیں کس طرح سے ریکوائرڈ ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی اوپر بیٹھے ہیں، چاہے کوئی چیف ججز ہیں، چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، چاہے وہ بھلے سے کوئی پرائم منسٹرز ہیں، میری پارٹی کے لیڈر ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، یہ سب لڑتے ہی رہ جائیں اور ملک کا یہ حال ہو جائے؟ نو سر، آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. آئی کین سے اٹ آن دیئر فیسز. بات یہ ہے کہ آپ اس پورے معاملے میں تو پھر اٹ آسکس فار مور آف اٹ کہ آپ ایک ٹروتھ کمیشن کانسٹیٹیوٹ کریں. اگر یہ غلطی تھی کہ پولیٹیکل لیڈرشپس کو خود کریٹ کیا گیا تو کہاں کہاں کریٹ کیا گیا، کس کس نے کیا، کیا عوامل تھے، ان سب پہ بات ہونی چاہیے. آج کی پریزنٹ ڈسپنسیشن پہ بات ہونی چاہیے، پاسٹ پہ بات ہونی چاہیے، پھر فیوچر میں آپ کا روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے اس پر آپ کی بات ہونی چاہیے. ہم گورنمنٹ کے خلاف آج ایک پی ڈی ایم ایک پوری تحریک اٹھا کے کھڑی ہے گورنمنٹ کی اس بحث پہ جو آج ایک پولیٹیکل ان کی ایگزسٹنس ہے اس پر سوال اٹھا کے کھڑی ہے. تو اسی بات پہ اس سابقہ ادوار میں عمران خان کو اعتراض تھے کہ ہم کسی ارینجمنٹ کے نتیجے میں بیٹھے ہیں، اس سے پہلے ہمیں اعتراض تھا کہ یہ کسی اور ارینجمنٹ میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی تو جنرل مشرف تو ڈائریکٹ رول میں تھے. تو 3-4 دفعہ کی انٹرونشنز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ایک دوسرے پہ، ایک کلیئر کٹ بلیمز ہیں. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر اپنی پارٹی کے ساتھ چاہے واٹ ایور ٹال اینڈ کاسٹ آئی ہیو ٹو پے فار دیٹ، آئی ہیو ٹو اسٹینڈ ود مائی پارٹی. لیکن جہاں حقائق کی بات کرنی ہوگی، جہاں پر کوئی ایک بات ایسی مجھے اپنی لیڈرشپ سے، آپ سے، فواد سے، گورنمنٹ سے پبلکلی مجھے کہنی پڑے گی، مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. تو اٹ آسکس مور فار اٹ کہ آپ ایک ایسا ڈاکومنٹ جو آپ کی گورننس کے سسٹم کو، جو آپ کی پالیٹکس کے سسٹم کو، آپ کی اس کانسٹیٹیوشن پر، میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بحث کل سنی کہ آپ کا جو 1935 کا جو آئین ہے، یہ جو 1973 کا، یہ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا کی پریمیسز سے باہر نہیں نکلا ایک دفعہ بھی. تو از دس واٹ وی آر آسکنگ فار؟ اب ملک احمد خان صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب. اس میں ملک احمد خان صاحب، جی سر ٹھیک.